اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ اسے بے حیائی اور بد کرداری میں مبتلا کرے گا۔ تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادگی والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں، مساکین اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کی مدد کریں۔ انہیں معاف اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے قبل تمہیں اس گھر والوں سے اجازت لینی چاہیے اور گھر میں موجود لوگوں پر سلام بھیجنا چاہیے۔ اگر تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤ تو پھر جب تک اجازت نہیں دی جاتی تب تک داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں واپس جانے کو کہا جاتا ہے تو واپس لوٹ آنا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ البتہ تم ان گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جو رہائش کے لیے استعمال نہ ہوتے ہوں اور اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز پائی جاتی ہو۔ مومن مردوں اور عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانکیں اور اپنا بناؤ سنگھار اپنے شوہروں اور قریب ترین رشتہ داروں کے سوا کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور عورتوں کو اپنے پاؤں اس طرح زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے جس سے لوگوں کو ان کے پوشیدہ زیورات کا علم ہو جائے۔ اے ایمان والو، تم سب اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق کے اندر چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہو۔ وہ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ اس کا تیل خود ہی چمک اٹھتا ہوگا چاہے اسے آگ نے نہیں چھوا ہوگا۔ یہ تمام اسباب روشنی پر روشنی بڑھانے کے لیے مہیا کیے گئے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ کا نور ان عبادت گاہوں میں پایا جاتا ہے جنہیں تعمیر کرنے والے پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اپنے پروں کو پھیلا کر اڑنے والے پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر صرف اپنا فرض ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، اور تم پر جو فرض کیا گیا ہے اسے پورا کرنے کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ یہ اچھی طرح جان لو کہ رسول کی ذمہ داری تو صرف صاف طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ غلاموں اور بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوئے بچوں کے لیے کمروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ انہیں 3 موقعوں پر اجازت لے کر تمہارے کمروں میں داخل ہونا چاہیے: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے خلوت کے ہیں۔ تمہارے بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اپنے بڑوں کی طرح اجازت لینے کا یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ بڑی عمر والی اور بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کرنے میں دلچسپی نہ ہو اگر اپنے حجاب اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی حجاب ترک نہ کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ تم لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں اور ماؤں کے گھروں سے، یا تمہارے بھائیوں اور تمہاری بہنوں، یا تمہارے چچاؤں اور ماموں، یا تمہاری پھوپھیوں اور خالاؤں، یا اپنے مخلص دوستوں کے گھروں سے، یا پھر ان گھروں سے کھاؤ جن کی کیلیاں تمہاری تحویل میں ہیں۔ تم کوئی حرج نہیں ہے۔ خبردار رہو، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے فرقان یعنی بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کا پیمانہ نازل فرمایا۔ جو لوگ اس گھڑی یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے ہی دیکھیں گی تو لوگوں کو اس کے غصے سے بپھرنے اور دھاڑنے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ کافروں کو ایک ساتھ زنجیروں سے باندھ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اپنے لیے موت مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتیں مانگو۔ پرہیزگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جو چاہیں گے وہ چیز انہیں مل جائے گی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو تمہارے لیے اپنے رب سے طلب کرنے کے قابل ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ہم اپنی آنکھوں سے ہمارے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو گنہگاروں کے لیے وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیخ پڑیں گے، کاش کے عذاب کے فرشتوں اور ہمارے درمیان پتھروں سے بنی کوئی رکاوٹ حائل ہوتی۔ اس کے برعکس جنت کے وارثین کے لیے اس دن بہترین ٹھکانہ ہوگا اور عمدہ قیام گاہ ہوگی۔ اس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے صف در صف اتارے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا بھاری ہو۔ مختلف قوموں کے کفر کرنے والوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور ثمود اور اصحاب الرس وغیرہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کس طرح نیست و نابود کر دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو سائے کو پھیلاتا اور سمیٹتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے سائے کو مستقل ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو سکون بنایا، دن کو دوبارہ جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد آسمان سے پاک و صاف پانی برساتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رکھی، ایک میٹھا اور مزیدار ہے تو دوسرا نمکین اور کڑوا۔ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ جو بڑا رحمان ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا رحمان کون ہے؟ کیا بس تمہارے حکم دینے کی وجہ سے ہمیں اسے سجدہ کرنا چاہیے؟ اس آیت پہ سجدہ ہے۔ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کو سلام۔ ایسے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کی بلند و بالا منزلیں عنایت کی جائیں گی۔ سلام و دعا سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس غم میں آپ اپنی جان ہلاک نہ کریں۔ اگر اللہ چاہے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتا ہے جس کے آگے ان کی گردنیں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، یعنی وہ ایمان لائیں، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہارے سامنے کوئی کھلی نشانی پیش کروں؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا
اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گیا اور اپنا ہاتھ یعنی بغل سے کھینچ کر سامنے لائے تو دیکھنے والوں کے لیے وہ بہت چمکدار تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی ماہر جادوگر قرار دیا اور مختلف شہروں سے بلائے گئے اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اہتمام کیا۔ مقابلہ منعقد ہوا اور جادوگروں نے یہ کہتے ہوئے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ یکایک جادوگروں کے جھوٹے کرشموں کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر یہ کہتے ہوئے بے اختیار سجدے میں گر گئے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ وہ جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں دونوں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے گا، مگر انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنے والے ہیں، ہمیں تو بس یہ توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرمائے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ راتوں رات اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جائیں، ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ صبح سورج نکلتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بحر احمر کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک طرف سامنے بحر احمر اور دوسری طرف پیچھے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے، اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور ہر حصہ ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ مومنوں نے سمندر پار کر لیا، فرعون اور اس کے لشکر نے پھٹے ہوئے سمندر میں ان کا تعاقب شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، پھر بھی اکثر لوگ سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ اس پر ان کی قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور پوری عقیدت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے پکارنے پر یہ بت نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور بعد میں آنے والے نسلوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثین میں شامل فرما۔ اس دن کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو کہ قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور ان سے کہا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، بس اب تو میرے اور ان کے بیچ میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے، مجھے اور جو ایمان لانے والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی کے ذریعے بچا لیتا ہے اور باقی لوگوں کو ایک بہت بڑے سیلاب میں غرق کر دیتا ہے۔ یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ قوم عاد اور ان کے بھائی ہود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہا میں تم لوگوں سے اپنی خدمات کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ کیا تم لوگ بلند مقامات پر تفریح کے لیے یادگاریں کھڑی کرتے ہو؟ کیا تم مضبوط قلعے تعمیر کر رہے ہو گویا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والے ہو؟ جب وہ لوگ کسی پر ہاتھ ڈالتے تو ظالم اور جابر بن جاتے تھے۔ ہود علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاتے رہے جس نے انہیں مویشیوں کے ریوڑ اور اولاد، باغات اور چشمے دیے ہیں،
لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پوری طرح نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ ثمود اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ سے ڈریں اور جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے، ایسے بے لگام لوگوں کی اطاعت کرنے سے باز آ جائیں۔ مگر لوگوں نے کہا کہ صالح پر جادو کا اثر ہو گیا ہے اور ان سے کوئی نشانی پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، یہ رہی اونٹنی، یعنی وہ نشانی جس کا مطالبہ تم نے کیا تھا۔ کنویں سے پانی پینے میں تم سب کی طرح اس کا بھی حصہ ہوگا، ہر ایک کو اس کے لیے مقرر کردہ دوسرے دن پانی پینا ہوگا۔ اسے نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ مت لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن لوگوں نے اس کے پاؤں کی نسیں کاٹ دی اور پھر اس کے بعد پچھتانے لگے۔ اللہ کے عذاب نے انہیں پوری طرح برباد کر کے رکھ دیا۔ یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ قوم لوط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈریں اور خبردار کرتے ہوئے کہا، کیا تم دنیا کی تمام مخلوقات میں سے مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرو گے اور انہیں چھوڑ دو گے جن کو تمہارے رب نے تمہارے جوڑے کے طور پر پیدا کیا ہے؟ نہیں، تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ لوگوں نے لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ انہیں نکال باہر کیا جائے گا، اور لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان لوگوں کی بدکاریوں سے نجات دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی ماندہ لوگوں کو گندھک کے پتھر برسا کر ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ ایکا کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے اور صحیح ترازو سے تولنے کی تاکید کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور دوسروں کی چیزوں میں ناحق کمی نہ کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ لوگوں نے کہا کہ ان پر سحر کیا گیا ہے اور وہ ان کے جیسے ہی ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ ان کو سائبان والے دن کے عذاب یعنی اللہ کا کوڑا لیے ہوئے گہرے بادل نے آ لیا، اور بے شک وہ ایک بہت ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن ایک امانت دار روح یعنی جبرائیل کے ذریعے اتری، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔